وہاں پر کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ مکی، تک روک دیا گیا. ہاں حدیبیہ کے مقام پر رک گئے تھے اور وہاں پر بات چیت چلی تھی. مشرکین مکہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے ہی نہیں دے رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں پر پھر بات چیت کی، وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، ایک ٹریٹی ہوئی، ایک صلح ہوئی دونوں میں، یعنی مسلمان اور مشرکین مکہ میں، جسے ہم کیا کہیں گے بچوں؟ صلح حدیبیہ. ہاں صلح حدیبیہ. اور اسی دوران ایک واقعہ بھی یہ ہوا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے پہنچے، تو خبر رسول اللہ سمجھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر چکے ہیں، تو ان کا بدلہ لینے کے لیے سب لوگوں نے ایک کیا کی تھی؟ بیعت کی تھی، جسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ پرومس. بیعت بیت رضوان. بیعت رضوان. اور ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تمام صحابہ 1400 صحابہ جیسے کہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، یعنی پرومس کیے کہ ہاں ہم ضرور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے اپنے جانوں پر. تو اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو گئے. تو یہ تھے صحابہ اور بیعت رضوان اور پھر صلح حدیبیہ. اور صلح حدیبیہ کی کنڈیشنز تھے، ہے نا بچوں؟ کیا کنڈیشنز جی تھے میم. یاد ہے؟ وہ 10 سال تک کہ عمرہ ہاں یہ سال نہیں کریں گے. جی ویری گڈ. سیکنڈ کنڈیشن عمرہ اس سال نہیں کریں گے. فرسٹ کنڈیشن کیا تھی؟ کہ 10 سال مسلمان اور مشرکین آپس میں جنگ نہیں کریں گے. جی. اور تھرڈ؟ اور اگر کوئی ایک ٹیم ممبر دوسرے ٹیم ممبر کے اوپر حملہ کر دیے تو وار ہوگی. جی بالکل. اور ایک اگر کوئی مکہ میں آئے گا تو وہ جانے نہیں دیں گے. ہاں اور مدینہ گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھیج دیں گے. مدینے کریں گے، ہے نا؟ یہ شرطوں سے کیا صحابہ کیا ہوئے تھے؟ خوش ہوئے تھے، بہت اداس ہو گئے تھے، بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے لوگ. تو پھر جب سورہ فتح کی آیتیں نازل ہوئی کہ یہ فتح ہے، تو مسلمان اللہ کی بات پر یقین کرتے ہوئے پھر خوش و خروش سے مدینے کو واپس چلے گئے. تو اب کیا ہوا بچوں؟ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بھی مطلب ابھی جنگ نہیں ہو رہی، عرب میں جنگ نہیں ہو رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیمز ہو گئے، مشرکین مکہ کے بھی ٹیمز ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے؟ عرب سے باہر اب بادشاہوں کو، سرداروں کو، لیڈروں کو کیا کیے؟ خطوط لکھ کر، خطوط کے ذریعے اسلام پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے وحی دی گئی ہے، مجھے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاؤں، تو آؤ، یعنی آپ کا جو بھی دین ہے اس کو چھوڑو اور ایک اللہ کی طرف آؤ. اس طریقے سے خطوط دے کر صحابہ کو بھیجا گیا. تو بعض لوگوں نے بہت اچھے سے اس کو اپریشیٹ کیا، قبول کیا. بعض لوگوں نے نا بری طریقے سے مطلب بالکل انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کو پھاڑ بھی دیا، خط کو پھاڑ بھی دیا. بعض لوگوں نے نہ انکار کیا نہ قبول کیا. جیسے ایک لیٹر آتا ہے، اوکے آپ بولے نا ہم لوگ اس پہ غور کریں گے، دیکھیں گے، اس طریقے سے ہو. تو یہ 7th year آف ہجرہ ہو رہا تھا یہ. اور پھر خیبر، یعنی یہودیاں پورے اکٹھے ہو کر ایک مقام پر چلے گئے تھے جسے خیبر کہا جاتا تھا. وہاں پر بڑے بڑے قلعے سمجھ سے بچوں، بڑے بڑے قلعے، فورٹس ہوتے نا. ہاں، اس بڑے بڑے قلعوں میں تمام یہودی اکٹھا ہو گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7th year آف ہجرہ وہاں پر جا کر ان لوگوں سے مقابلہ کیے. تو بہت ٹف فائٹنگ تھی، یہودی بھی جم کے لڑے تھے. اس بار ہر بار کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ چھپ چھپ کے لڑتے تھے نا، پلاننگ کرتے تھے. لیکن اس ٹائم پہ نا اچھے سے فائٹ کیے، جنگ کیے. تو پھر جب جنگ ہوئی تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دے دی. بہت مشکل تھی لیکن جیت مسلمانوں کو آ گئی. تو پھر اس کے بعد نا کیا ہوتا بچوں؟ اچھا پیر سیدھا کر تو سجدہ کرنے نہیں آتے نا بتا. اوکے سوری بچوں. تو ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ ہاں تو خیبر میں یہودیوں کو جنگ ہو گئی تھی. مطلب جب جنگ کیے تو مسلمانوں کو جیت مل گئی تھی. لیکن ان کے باغات جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیا تھا اور کہا کہ آپ لوگ نا اس پہ کاسٹ کریں گے، یعنی اس پہ فصل وغیرہ اگائیں گے، پھر آدھا شیئر آپ کا، آدھا مسلمانوں کا. اس طریقے سے تھوڑے یہودیوں کو وہاں کی زمین کو دے کر ان کے نگران بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے
मदीना वापस आ गए। अब आ गया बच्चों 8th ईयर ऑफ हिजरा, हिजरत के 8वें साल। क्या हुआ था तब? क्योंकि ये सुलह हुदैबिया में एक कंडीशन ये थी कि हलीफ यानी उनके टीम मेंबर समझ लीजिए आप लोग, मुसलमानों के हलीफ पे मुशरिकीन के हलीफ ने हमला किया। हमने लास्ट क्लास में समझा ना इसको बच्चों, मालूम है ना आप लोगों को? जी मैम। जी, तो मुसलमानों के हलीफ पर मुशरिकीन के हलीफ ने हमला किया। तो ये क्या हुआ, सुलह हुदैबिया की जो कंडीशन थी उसका वायलेशन हो गया, यानी वो जो मुआहदा था उसको तोड़ दिया। किसने तोड़ा? क्या मुसलमानों ने तोड़ा? नहीं, मुशरिकीन ही ने तोड़ा। मुशरिकीन ने तोड़ा, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिल गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए? नहीं, ये एक तो मुआहदा हो गया था, हम लोग उस ईयर वापस भी आ गए थे, उम्रा भी नहीं किए थे, हम लोग आपकी तमाम शर्तें मान भी लिए थे। अब आप लोगों को एक तरफ से वायलेशन हो गया, ये मुआहदा तोड़ दिया आप लोग, इसकी शर्त नहीं माने, तो अब हम ना पक्का हमला करने वाले हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए इस टाइम पे? अल्लाह ताला से दुआ किए कि मैं जब तक मक्के के बिल्कुल करीब ना पहुंच जाऊं, मक्के के मुशरिकीन को खबर ना हो कि मैं हमला करने वाला हूं। लेकिन जब ये मुआहदा टूटा और जंग हुई थी, दो मतलब मुशरिकीन ने के मक्के के जो बनु बकर वाले थे, बनु खुजा पे हमला किए थे। तो इस जंग के बाद अबू सुफियान गए थे, हम लोग ना फिर से रिन्यूअल करेंगे ये मुआहदा, ये ट्रीटी जो बनी थी हमारे सुलह हुदैबिया, वो फिर से करेंगे। ये जो लोग थे ना जोश में कर दिए, गलती से कर दिए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, अबू बकर सिद्दीक, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यहाँ तक कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे उस्मान हसन और हुसैन की तरफ भी बोलते कि आप लोग ना मेरी तरफ से बोल दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जंग नहीं करेंगे या एक गलती जो हो गई उसको माफ कर दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कर देते। तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा से मशवरा नहीं किए, बस ये बताए कि जंग की तैयारी कीजिए, लेकिन ये नहीं बताए कि हमें कहाँ जाना है। तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद कितनी थी बच्चों? 10,000 के करीब तादाद थी। तो ये 10,000 का लश्कर निकला है मक्के की तरफ। तो बिल्कुल करीब जब आ गए थे मक्के के, तो वहां पर भी लोग देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस तरीके से तसव्वुर दिया, जो जो लोग हैं उनको इस तरीके से डिवाइड किया कि 10,000 से भी ज्यादा नजर आए, ताकि लोगों पे रोब हो जाए मक्के के मुशरिकीन। तो उधर अबू सुफियान भी देख रहे थे, गश्त लगा रहे थे कि कहीं हमला ना हो, मुसलमान कुछ कर ना दे। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। अब उन्हें जब देख रहे हैं कि हम लोग ना मक्के पे हमला करने वाले हैं, यानी मक्का उन लोगों का कंट्री था ना, उनकी नेटिव प्लेस थी ना, तो उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि किसी तरीके से मक्के वालों को कुछ खबर मिल जाए, ताकि वो लोग ना कुछ एहतियात कर ले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब बगावत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चाहते थे कि कुछ खबर मिल जाए। तो जब ये लोग क्या करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा लेकर अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके मक्के वालों को थोड़ा वार्न करेंगे, बल्कि देखेंगे क्या हालात है, बोले सा थोड़ा वो जो कैंप लगा हुआ रहता रात में, वहां से निकल के मक्के की तरफ जाते। तो वहां पर अबू सुफियान और उनके साथ एक दो आदमी ये कैंप का मुआहदा करते रहते कि मुसलमान है, कौन है जो हमसे लड़ने आए, ऐसा इस तरीके से दूर से एक पहाड़ के पीछे छुप कर देखते रहते। तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब करीब पहुंचते, तो अबू सुफियान को देख के पहचान लेते, बोलते अबू सुफियान देखो मोहम्मद आ गए हैं, तुम लोगों के सरों पर आ गए, अब ना जंग होने वाली है, तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकते। तो अबू सुफियान बोलते कि अब मैं क्या करूं, इतने सर पे आ गया मोहम्मद। तो एक हैबत उनके दिल पे भी तारी हो जाती है अबू सुफियान। तो अब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोलते कि अच्छा तुम चलो, हम ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करेंगे कुछ देर पे। तो वो अपने गधे पे अबू सुफियान, क्योंकि अबू सुफियान अब एट प्रेजेंट मक्के के सब में बड़े लीडर थे, ठीक है बच्चों। तो उनको बिठाकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके टेंट के पास जा रहे थे। तो उनको गुजरना पड़ता था ना पूरे सब लोगों के पास से। तो वो गधे पे बैठ के दोनों जा रहे थे, और पीछे ना अबू सुफियान छुप के बैठ गए थे अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। अगर मिल गए तो ना
ابو سفیان کو بری طریقے سے قتل کرنے والے تھے مسلمان، کیونکہ بہت زیادہ غصہ تھا نا مسلمانوں کو مشرکین پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جب بھی ایسا دیکھتے لوگ کہ کون جا رہے ہیں گدھے پہ، تو جب دیکھتے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، تو ان کو گزرنے دیتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جب یہ دونوں گزرتے نا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہچان لیتے ابو سفیان ہے، یہ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ابو سفیان ہے، ان کو پکڑو، اللہ کا دشمن ہے، اس کو مارنا ہے، بلکہ ان کے پیچھے بھاگ. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی تیزی سے گھوڑا بھگا کے سیدھا ٹینٹ میں گھس جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ دیکھو محمد، میں نا ابو سفیان کو امان دیا، یعنی میرے بھروسے پہ، میرے گارڈن، میرے نگران میں انہوں یہاں پر آئے، ان کو کچھ بھی قتل نہیں کرنے دینا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جاتے پیچھے سے، میں ابو سفیان اللہ کا دشمن ہے، میں اس کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ رک جاؤ، مت قتل کرو ان کو، ہم لوگ بات کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ابو سفیان کو اپنے گھر میں مطلب ان کے ٹینٹ میں ہی رکھ لیتے، ان کو چھوڑتے نہیں. اگر چھوڑتے تو ابو سفیان مکے جا کے سب لوگوں کو بول دیتے نا کہ دیکھو محمد آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ایک قسم سے اریسٹ کر کے رکھتے. لیکن ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اریسٹ کیے ہے، بولتے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کا صبح بات کریں گے، اب رات کا ٹائم ہے نا، تو آپ لوگ سب آرام کر لو. تو اس طریقے سے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا فوج کو پھر صبح ریڈی کرتے، یعنی اب سب کچھ پلاننگ بتاتے کہ آپ نا مکے کے ادھر سائڈ سے جانا ہے، کوئی نارتھ سائڈ سے ایک بیچ، اور ایک دوسرا گروپ جو ہے کہ ساؤتھ سائڈ سے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے کو ان کا جھنڈا دے کے لوگوں کی ترتیب دکھاتے. اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ ابو سفیان کو بتاؤ، مطلب جب ایک ایسے پوائنٹ پہ ٹھہرا کرو جہاں پر سے یہ تمام فوج گزرے. تو ایک وقت ایسا تھا بچوں، مسلمانوں کے پاس صرف 313 پیپل سے جنگ کیے تھے. اب جب دیکھ رہے ابو سفیان کے 10,000 لوگ اور پورے ان کے پاس ہتھیار ہے، ویپنس ہے، ہر طریقے سے تیار ہے، اور جوش و جذبہ ہے کچھ بھی کر دینا. اب یہ بیک ٹائم ہے نا لوگوں کا، پے بیک ٹائم ہے نا، مطلب کیسا، اتنے سالوں سے یہاں پر مظلوم تھے، 13 سال تھے بچوں. مکے میں کتنے سال تھے مسلمان؟ 13 سال تھے نبوت کے بعد. 40 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے سے عزت کرتے تھے، لیکن جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلانے لگے تو مشرکین مکہ کس حد تک ستانے لگے لوگوں کو. تو یہ جو غم و غصہ تھا اب بدلا آ گیا تھا. تو ایک صحابی جو گزرتے تھے وہ بول کے جا رہے تھے کہ آج تو نا بدلے کا دن ہے نا. اب ہم بھی ہے تو وہی سوچتے کہ اب نا جو ہم سے جو بھی کرے نا، ہم ان کا بدلہ لینے کا دن آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول کو جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی ایسا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو کہ اتنے رحم دل تھے، انہوں نے کیا کیا، نہیں ایسا مت بولو کہ آج کا بدلے کا دن ہے، آج تو رحم کا دن ہے، آج کا دن انصاف کا دن ہے. اس طریقے سے بولو، ہم کسی کو ہرانے نہیں جا رہے. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے، یعنی ابو سفیان جب دیکھتے کہ اتنے 10,000 کے فوج جا رہی ہے، تو وہ بھی نا قبول کر لیتے، اسلام لا لیتے کہ رسول اللہ میں اسلام لے کر آیا ہوں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، بلکہ شہادت لے لیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس جو ساتھ میں رہتے بولتے کہ یہ بڑا لیڈر ہے نا، ان کو کچھ آنر دو، تو یہ خوش ہو جاتے، اور بھی زیادہ خوش ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے، اچھا اب میں مکے میں جا رہا ہوں نا، تو میں فائٹ نہیں کرتا ان لوگوں سے جو ابو سفیان کے گھر میں جو بھی آ گئے، ان سے کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں دیا جائے گا، وہ امان میں ہے، وہ محفوظ ہے، حفاظت میں ہے. تو ابو سفیان بولتے کہ میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے، ایک گھر میں کتنے لوگ آتے ہیں مکے میں، جبکہ مکے میں بہت سارے لوگ ہیں، تو میرے گھر میں کتنے آئیں گے، یہ کیا آنر دے رہے ہیں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جو بھی حرم میں رہتا ہے، یعنی حرم یعنی کعبے کے پاس، جو بھی کعبے کے پاس رہے گا، حرم میں رہے گا، اس کو بھی امان ہے، اس کو بھی حفاظت دی جاتی ہے، اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں کی جائے گی. تو پھر ابو سفیان بولتے کہ اور تھوڑا آنر دو. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جاؤ مکے میں اعلان کر دو
جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دروازہ بند کر لے ہم اسے نہیں لڑیں گے. تو ابو سفیان بھاگتے ہوئے مکے میں انٹر ہو جاتے, کعبے کے پاس سے زور زور سے آوازیں لگانے لگاتے کہ دیکھو محمد قریب آ گئے, ان کی اتنی بڑی فوج ہے, ادھر سے فوج آ رہی, ادھر سے فوج آ رہی, اب ہم لوگ لڑ نہیں سکتے, اب ہمارے لیے بہتر کام یہ ہے کہ ہم لوگ سرنڈر ہو جائے اور جو محمد بول رہا ہے اس کو قبول کر لیا جائے. اور محمد بولے کہ میرے گھر میں جو آئے, یعنی ابو سفیان کے گھر میں جو ہے وہ امان میں ہے, حرم میں جو ہے وہ امان میں ہے, حتیٰ کہ جو بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے دروازے بند کر کے ہیں وہ بھی امان میں ہے. تو یہ جب سنتے تو ابو سفیان کی بیوی خود بولتے لوگوں کو, کیا بری خبر لے کے ابو سفیان تم اتنی بری خبر لے کر آئے نا, لوگوں کو بولتے کہ ان کو مارو, یہ نا بڈھا جیسے کہ پاگل ہو گیا, مطلب ان کا دماغ خراب ہو گیا, ایسے اول پھول بکرے, کیا محمد یہاں تک آگے, کیا ان کی اتنی ہمت ہوگی, کیا بولتے الٹا بولتے رہتے. تو ابو سفیان بولتے کہ یہ عورت کی باتیں سنیں گے نا تو آپ لوگ نقصان میں ہو جائیں گے, میری بات کا یقین کرو, محمد ہمارے سروں تک پہنچ گیا, اب ان کی فوج کسی وقت پہ انٹر ہو سکتی. تو تھوڑے لوگ جو رہتے, ابو جہل, خالد بن ولید تو مسلمان ہو چکے, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل, ایسے جو نوجوان ینگ پیپلس رہتے وہ لوگ نا تھوڑی سی جھڑپ کرتے, ان سے مقابلہ کون کرتے, اب خالد بن ولید مسلمان ہو چکے تھے, ان سے مقابلہ کرتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوتے نا جب مکے میں, تو اب جیت کر جا رہے ہیں تو کیسا رہتا بچوں, مطلب ایسا آزو بازو دیکھتے ہیں, دیکھو آج میری کیا شان ہے, یعنی تم لوگ ڈر سے کیسا گئے تھے بچوں, ڈر سے چھپ کے راستہ چینج کر کے, آسان راستے سے نہیں گئے تھے, مشکل راستے سے گئے تھے, صرف 2 آدمی چھپ چھپا کر گئے تھے, ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسا 10,000 فوج کا لشکر لے کر آ رہے ہیں تو کیسا رہتا, ایک اگر کنگ اگر انٹر کر رہا سٹی میں تو انہیں کیسا رہتا, آزو بازو سب کو دیکھتے رہتا, ہاتھ ہلاتے ہوئے ایسے جاتے نا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, نظروں کو نیچے رکھ کر, سر کو جھکا کر, یعنی یہ اللہ کا شکر ہے جو مجھے یہاں سے نکالا تو اتنی عزت سے بھی میرے کو واپس یہاں پر پہنچایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان مندی سے نا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر جھک گئے تھے, ایک عاجزی مطلب ایک ہمبلنس کی وجہ سے اس قدر جھک گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اونٹ کو لگ رہی تھی, اتنا جھک گئے تھے, ایسا پراؤڈلی انٹر نہیں کر رہے تھے. سمجھ میں آ رہا بچوں, میں جو بات آپ لوگوں کو سمجھانے چاہ رہی. جی میم. تمام لوگ اب مکے کے مشرکین کتنا ستائے تھے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر چادر ڈال دیتے تھے, گندا اونٹ کا گندا اوجھڑی لا کر ڈال دیتے تھے, ہمارے مسلمان ساتھیوں کو اونٹ پہ گرم ریت پہ لٹا دیتے تھے. اس قدر کرنے ستانے والوں کو اب جب موقع مل گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چاہے تو کاٹ دیتے سکتے تھے, چاہے تو تڑپا کر سزا دے سکتے تھے, لیکن وہ لوگ سب امان میں آگے اپنے گھروں کو دروازہ بند کر دیے, تو بھی ان لوگوں کو پش نہیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلو, مجھے لڑنا ہے, مجھے بدلہ لینا ہے. نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ بھی خاموش تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عاجزی سے, ہمبلنس سے مکے میں انٹر ہوتے, کعبے کے پاس جاتے, کعبے کا طواف کرتے, اونٹ پر بیٹھ کر ہی بہت غصے, اور تمام مشرکین مکہ باہر آ کر دیکھتے رہتے کہ اب یہ لوگ آ گئے, اب ہم لوگ کو کیا کریں گے, ہم لوگ تو سرنڈر کر دیے, اب ہم نہ جنگ کر رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے, تو اب یہ لوگ کیا کریں گے, اتنا ڈر کے رہتے, دیکھتے رہتے مسلمانوں کو کہ کیا کریں گے, بہت زیادہ ڈرے ہوئے رہتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کا چکر طواف کر لیتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ آپ اوپر چڑھو, کعبے کے پاس اذان دو. یہ فتح مکہ تھا بچوں, مکہ کون کا ہو گیا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, اتنے سال 13 سال ستائے تھے, اور 8 سال تک سکون سے رہنے نہیں دیے تھے. مدینہ گئے تو بھی سکون سے رہنے دیے تھے, جنگیں کر رہے تھے, لوگوں کو بلا کر مار رہے تھے, مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. پھر ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے تھے تو بھی عمرہ بھی نہیں کرنے دیے تھے. تو جب آپ کو پاور مل گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا پاور مل گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کیے, اذان دیے, وہاں پر لوگوں کو بتائے کہ آج میں وہی کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. کیا کہا تھا کہ آج کا دن تو رحم کا دن ہے, یعنی میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں.
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कब कहा था, यानी जब उनके भाई भी ना, उनको आप सबको मालूम है शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, कि उनके भाई किस तरह से जेलस होकर उनको कुएं में डाल देते, फिर लास्ट में मिलते ना उनके 11 भाई, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम किंग बन जाते। तो फिर जब उनके भाई उनको देख के पहचान लेते, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते, सॉरी यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या बोलते, आज का दिन मैं आप सबको माफ कर दे रहा हूँ, आपसे कोई बगस नहीं है, आपसे लोगों से कोई मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाएगा। तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से कहे थे, मैं भी आज आप लोगों से सबसे यही बात कह रहा हूँ, आज तुम पर कोई सर्जन्स नहीं है, यानी कोई मलामत नहीं है, आप लोगों को पीछे के बातों से ताने नहीं मारे जाएंगे, सब आजाद हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को मैम बोले थे आपकी ये बात, आवाज लेकिन क्रैक हो आप रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओके ओके एक मिनट, अब क्लियर है ना? जी मैम हाँ, तो जब अजान दी और नमाज अदा किए, तो फिर आप काबे के अंदर गए थे। काबे के अंदर जाकर, काबे में कितने बुत थे बच्चों, 360 बुत थे। उन तमाम बुतों को अपने हाथ से, यानी हाथ में जो तीर कमान था, एरोबो, उससे ना तोड़ दिए थे, तमाम बुतों को तोड़ दिए, वहां पर नमाज अदा की, और फिर बाहर आकर बताए कि आप सब लोगों को माफी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो भाइयों को बोले थे, आज मैं भी वही बोल रहा हूँ। तो वो अपने भाइयों को बोले थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम दीनी लोग जो भी मुसलमान हैं, वो तमाम लोग भाई थे, आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले थे ना, तो इतना सताया तो भी बोल रहे हैं कि तुम सबको माफ कर दिया। तो जो लोग डर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माफी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम लोग को सबको माफ कर दिया मैं, लेकिन शर्त क्या है कि मुसलमान होना है। तो सब लोग मक्के के, जब फतेह मक्का हुआ है, तो बहुत से लोग मक्के के बहुत से लोग मुसलमान हो गए। तो ये था बच्चों फतेह मक्का। यहाँ पर आप लोगों को मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का जो कलेजा चबाए थे, हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो लेडी भी आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करते, मुसलमान हो जाते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी माफ कर देते। फिर हबशी जो गुलाम था, जिन्होंने हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर वार किया था नेज़े से, उसको भी माफ कर देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने रहम दिल थे ना। और तमाम सहाबी में माफ कर देते, हर एक सहाबी को, उनको किसी ना किसी ने सताया था ना, तो अब बदले का दिन था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आज तो बदले का दिन नहीं है, आज तो इंसाफ का दिन है, रहम का दिन है, तो फिर तमाम सहाबा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही, जिसको जिससे शिकायत थी, उन तमाम लोगों को माफ कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मुकीम रहे थोड़े दिन तक। फिर अच्छा बच्चों, फतेह हो गई, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था ना मक्के में, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ थे, उनके दादा का घर था, उनके अब्बा का भी घर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चले गए, तो मुशरिकीन मक्का उस पे कब्जा कर लिए थे होंगे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर देखे नहीं कि मेरा घर कैसा है, मेरे घर को कौन ऑक्युपाई कर लिए, कौन रह रहे हैं, आप मेरे को वापस दे दो मेरा घर, ऐसा कुछ नहीं बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की बहन थे उम्मे हानी, उनके घर में रहे, वहां पर अच्छा सेलिब्रेशन किस तरीके से, पार्टी थ्रो करे बच्चों, फतेह मक्का हो गया, आज कुछ पार्टी हो जाना, आज कुछ सेलिब्रेशन हो जाना, ऐसा कुछ नहीं। 2 रकात नमाज पढ़े, और उनके घर में ना बहुत सी सूखी रोटी, सिवाय सूखी रोटी के और थोड़ा सा सालन के कुछ नहीं था, वो ही खाए। इतनी बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन सेलिब्रेशन देखिए सिर्फ नमाज था उनका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है ना? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो ये था फतेह मक्का। फतेह मक्का कब हुआ? हिजरत के 8वें साल, 8th ईयर ऑफ हिजरा, ठीक है। और यहाँ तक जब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह हो गई, तो फिर वहां पर रहे, वहां पर एक गवर्नर बनाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी यहाँ के मामलात कैसे देखना है, किसी को गवर्नर बनाकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वापस तशरीफ ले गए।
اچھا بچوں، جب یہ جنگ ہوئی، مطلب یہ سب ہو گیا، مسلمان یعنی فتح مکہ ہو گیا، اب لوگ پورے مشرکین بھی، مکے کے جو مشرکین تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، بڑے بڑے دشمن، ابو سفیان، ان کی بیوی، ابو جہل کے بیٹے، امیہ بن صفوان، ایسے بڑے بڑے لیڈرز پورے جو ایسے کہ مسلمان ہو چکے تھے. تو اب انصار کو نا تکلیف ہو رہی تھی. انصار کون ہے؟ مدینے کے رہنے والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گھر مل گیا، کعبہ بھی مل گیا، تو شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہ جاتے، ہم لوگ کے پاس نہیں آتے مدینے، بلکہ انصار لوگ نا خاموش ہو جاتے، سیڈ ہو جاتے کہ اب نا ہماری ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس طریقے سے وہ لوگ اندر اندر ایسا بول لیتے رہتے کہ اب تو نا اب ہم لوگ، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر رہتے، ہمارے ساتھ نہیں آتے. اس طریقے سے وہ لوگ آپس میں بات کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی کہ انصار ایسا سوچ رہے، ایسا فیل ہو رہے، سیڈ فیل ہو رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انصار صحابہ کو بلا کر بولتے کہ کیا تم لوگ ایسا بول رہے کہ میں اب نہیں آنے والا تم لوگوں کے ساتھ، اب میں یہی رہنے والا ہوں مکہ کو. تو تمام انصار صحابہ خاموش ہو جاتے، رونے لگتے، یعنی شاید صحیح میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی رہ جاتے، ہمارے مدینے کو نہیں آتے ہوں گا. سوچتے نا بچوں، کوئی بھی ہم آپ بھی ہو تو سوچتے کہ اب ان کا گھر مل گیا، انہوں چلے جاتے، اب ہمارے پاس کیوں آئیں گے. تو انصار صحابہ بھی ایسے ہی رہتے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اچھا دیکھو تم لوگ نا آپس میں لڑتے تھے، میں آنے کی وجہ سے اوس اور خزرج جو قبیلے تھے وہ ہمیشہ لڑتے رہتے نا، میں آنے کی وجہ سے تم لوگ میں لڑائی نہیں ہوئی ہے نا. بولتا ہاں ہاں صحیح ہے رسول اللہ. تو پھر بولتے کہ تم لوگ نا گمراہ تھے، میری وجہ سے دین ملا، صحیح ہے نہیں ہے. بولتے انصار بولتے جی رسول اللہ آپ جو بھی بولے صحیح ہے. پھر بھی لوگ سیڈ رہتے. تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ تمام مال دولت لے کے جائے اور تم صرف مجھے لے کے جائے تو کیا یہ خوش نہیں ہوتی؟ تمہارے لوگوں کو خوشی کی بات نہیں ہے کیا؟ بولتا تمام صحابہ خوش ہو جاتے، بتاتے کہ ہاں بالکل صحیح اللہ کے رسول، ہم لوگوں کو نا صرف آپ ہی چاہیے، آپ اگر ہمارے ساتھ آ گئے تو ہم لوگوں کو اور کوئی چیز نہیں چاہیے. تو یہاں پر انصار کی محبت بتائی گئی اور انصار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بتائی گئی. بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو پھر مکے واپس آ جا سکتے تھے، اچھے شان سے رہ سکتے تھے، ہے نا. تمام لوگ ان کو اپنا لیڈر مان لیے تھے، سردار مان لیے تھے، امیر مان لیے تھے. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل میں انصار صحابہ ساتھ دیے ہیں، تو اب جب اتنی بڑی وکٹری مل گئی، مکے بھی فتح ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ واپس گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مہاجرین صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام صحابہ بھی پھر واپس مدینے شفٹ ہو گئے. تو یہ ایک واقعہ تھا فتح مکے کے دوران. تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آگے، پھر وہاں پر رہنے لگے، وہاں پر پھر غزوہ تبوک بول کے ایک بڑی جنگ ہوئی تھی، بہت زیادہ خوش سالی تھے، قحط تھا، ڈراٹ تھا، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے پیسوں کے ذریعے مدد کیے تھے. یہ بھی بڑی ایک جنگ تھی. اور جنگ اس وقت کے ابھی اب جنگ ہو رہی ہے بچوں، رشیا ایک سپر پاور ہے اور یوکرین ہے نا. یوکرین چھوٹا سٹی ہے اور رشیا بڑا سٹی ہے. سمجھ میں آ رہا نا آپ لوگوں کو؟ کنٹری، سٹی نہیں، کنٹری. جی میم. جی تو اسی طریقے سے نا اس وقت کی سب سے بڑا سپر پاور جو تھا وہ رومن امپائر تھا. وہ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر گئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کے لیے گئے تھے وہاں پر، تو وہ رومن امپائر، رومن جو تھا اس کا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ہیبت ڈال دیے، تو وہ لوگ جنگ کے لیے نہیں آتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک وہاں پر رکتے، وہاں کے آس پاس کے معاملات دیکھتے، پھر واپس آ جاتے. تو یہ غزوہ تبوک بھی ہو گیا تھا. پھر 9 ہجرہ میں وہاں پر اللہ تعالیٰ حج کی فریضت، حج فرض کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجرہ میں کیا کرتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر جو مسلمان حج کرنا چاہتے، حج کی تعلیمات عمر رضی اللہ تعالیٰ سوری بچوں، ابو بکر صدیق کو امیر بنا کر انہیں روانہ کرتے حج پہ. یہ کب تھا بچوں؟ 9 ہجرہ.
فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجرہ. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے بچوں آپ لوگوں کو. تو 8 ہجری میں جو جی ہے میم. سو کی فتح مکہ ہوا. 9 ہجری میں فرسٹ حج ہوا, جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیڈرشپ میں ہوا. ان کو بتایا گیا, حج کے تمام تعلیمات دی گئی, تو وہ مسلمانوں کو حج کروائے کس طریقے سے. پھر لاسٹ حج آپ جب ہجرت کا 10واں سال آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا. ٹھیک ہے بچوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10ویں ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے کہ میں حج کرنے والا ہوں اس سال انشاءاللہ, تو تمام مسلمان تھوڑے مدینے میں رہ رہے تھے, مکے میں رہ رہے تھے, پھر یمن بھی فتح ہو گیا تھا, طائف بھی فتح ہو گیا تھا. بچوں طائف سٹی یاد ہے آپ لوگوں کو کتنا ستائے تھے مسلمان کو, سوری جی محمد میم. صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو وہ سٹی میں بھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے, تو بہت زیادہ پھیل چکا تھا. تو وہاں سے تمام جگہ سے مسلمان کو جب خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے والے ہیں, تو وہ لوگ بھی ارادہ کر کے آ گئے. بہت زیادہ تعداد اکٹھا ہو گئی. ایک روایت کے مطابق 40,000 ہے بچوں, ایک روایت کے مطابق 1 لاکھ سے بھی زائد. تو اتنے صحابہ پورے اکٹھا ہو گئے تھے جب لاسٹ حج تھا. اور یہ حج کب ہوتا بچوں؟ پہلے رمضان کا مہینہ آتا, پھر ذیقعد کا مہینہ آتا, پھر ذی الحجہ, یعنی اسلامک منتھ کا لاسٹ منتھ ہے. تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہر سال سے الگ کام کر رہے تھے. یعنی ہر سال آپ کو رمضان میں نا ایک بار جبرائیل علیہ السلام آ کر اب تک جو بھی قرآن نازل ہوتا تھا وہ قرآن سنتے تھے, لیکن اس بار 2 بار دورہ کیے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل ایک گورنر کو یمن کی طرف بھیجتے بھیجتے ان سے بولے تھے کہ شاید تم جب واپس آ جائے نا میں تم کو نہ ملوں, تو میری یہ نصیحتیں یاد رکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ شاید یہ میرا لاسٹ حج ہے, اور اتنی بڑی گیدرنگ, یعنی ہر جگہ سے مسلمان آ کر حج کر رہے ہیں, تو ان لوگوں سے میں شاید لاسٹ ٹائم مل رہا ہوں, اس کے بعد شاید میں نہ ملوں. ایک اندازہ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک خطبہ دیا تھا, اور اسے حجۃ الوداع یا وداع بھی کہا جاتا ہے, یعنی لاسٹ حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں کتنے حج کیے بچوں؟ صرف ایک. ہاں, اور وہ 10ویں ہجری میں کیا تھا. 9ویں ہجری میں کس کو امیر بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق کو. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ پیش کیا جو بہت بڑا خطبہ ہے, مطلب بہت اچھا والا خطبہ ہے, اور میں چاہتی کہ آپ تمام بچے بھی یہ خطبہ یاد کریں. ہاں, اس کے پوائنٹس جو ہے نا وہ یاد کریں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آگے تک نہیں پہنچتی تھی, تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دہراتے تھے. یہ جو لاسٹ خطبہ ہے بچوں, آپ لوگ اچھے دھیان سے سنو, میں ایک ایک پوائنٹ نا 2 بار دہراؤں گی تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے. ٹھیک ہے, سب لوگ مطلب ایسا ایک پہاڑی پہ ٹھہرے جسے اگر وہاں پر عرفات کے میدان میں جائیں گے نا تو وہاں پر ایک جبل رہتا ہے, اس کا نام یا اللہ اکبر, وہ ایک پہاڑ ہے بچوں, اس پہ ٹھہر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا. لوگوں میری بات سن لو, کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تمہیں کبھی مل سکوں, تو میری تمام باتیں نا دھیان سے سنو. کیا ہے؟ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی, رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی. آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے. تھوڑی شک ہو رہی.
क्लियर है बेटा? नहीं मैम। अब नहीं मैम, मुझे शक हो रहा है वॉइस। ओके अभी ना टाइम भी हो गया है। हर बार ना ऐसे ही हो रहा हमारी क्लास, लास्ट में आवाज मेरी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ब्रेक हो जा रही। अब क्लियर है बेटा? हाँ मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि एक दूसरे पे, मुसलमानों का खून है ना एक दूसरे पे इस तरीके से हराम है जैसा कि अब प्रेजेंट जो प्लेस है, कौन सी प्लेस थी वो बच्चों? वो प्लेस थी अरफा का मैदान। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताने का मकसद ये था कि काबा जैसा हुर्मत वाला है। अब हम में से कोई किसी को कोई काबे को बुरा भला कहते? कोई मुसलमान काबे को बुरा भला कहता क्या? काबा ऐसा नहीं। है, काबा कुछ बोलते नहीं बोलते ना? क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का घर है, उसकी हम लोग रेस्पेक्ट करते, हुर्मत देते। तो मुसलमान को भी एक मतलब हर मुसलमान हमारे लिए दूसरा मुसलमान भी उतना ही एहतराम के काबिल है, काबिल एहतराम है, जिस तरह हम लोग काबे की रेस्पेक्ट करते, जिस तरह हम जिलहिज्जा यानी हुर्मत वाला महीना है ना बच्चों। और उस दिन भी क्या था? वो नहर का दिन यानी कुर्बानी का दिन था, सॉरी अरफा का दिन था, अरफा का दिन। और जिलहिज्जा का महीना था और मुकाम क्या था? हुर्मत वाला मुकाम था। तो ये चीजों को जैसा रेस्पेक्ट दे रहे हैं तुम लोग, मुसलमान को भी वैसे ही रेस्पेक्ट देना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत करना, एहतराम करना, एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहना। समझ में आ गया ना बच्चों? मैम मेरे को एक डाउट है। जी बोले। मैम आप जो तुम्हारा खून मालो बोल रहे ना मैम, पॉइंट हाँ, आप वही रहे थे क्या मैम? तुम्हारा खून और तुम्हारा माल, यानी खून मतलब जब जंग होती थी ना बच्चों, एक के बदले एक कैसा माल लेते थे, तो खून और माल, और एक दूसरे का माल भी लूट लिया करते थे ना। सिर्फ कुरैश का काफिला ही नहीं लूटा जाता था, बाकी के दूसरे लोग लूट मार भी हासिल करते थे ना। तो एक मुसलमान का माल और उसका खून यानी उसको मर्डर करना, उसको तकलीफ देना, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही पॉइंट एज इट इज, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो भी बता रही, और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल बात में भी बता रही कि हम लोग को ना जिस तरीके से हम लोग काबे की हुर्मत करते, काबे की एहतराम करते, इसी तरीके से हर मुसलमान के एहतराम करना है, उनके माल का भी एहतराम करना है, और उनके माल पे हम लोग डाका नहीं डालना, उनको गैर जरूरी नहीं लेना। तो समझ में आई बात बेटा? जी मैम। हाँ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बताते हैं? जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रोंदी गई है, जाहिलियत के खून भी खत्म कर दिए गए हैं, और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं खत्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। तो जाहिलियत की हर रस्म, क्या क्या रस्में थी जाहिलियत की रस्में बच्चों? बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, और बुतों की परस्तिश करते थे, फालगिरी करते थे, और एक दूसरे को धोखा देना, मारना आम था। एक गर्ल कई कई लोगों से शादी कर लेते थे, वो भी आम था। ये तमाम जो गलत रस्में थी वो तमाम रस्में क्या है? रोंदी गई है, मेरे कदमों तले रोंदी गई है, यानी ये सब खत्म आज से, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे रस्में ऐसी होती जो हमारे दीन में नहीं होती, लेकिन मुसलमान करते ना, तो ये जाहिलियत की रस्में होती है। अभी भी हमारे इंडिया में इधर साइड में थोड़े ऐसे रस्में होते ना, बिल्कुल शादी भी हो रही तो पहले रस्म करेंगे, फिर वो रस्म ये रस्म करते, ये तमाम रस्में नहीं रहते। तो जो सुन्नत में है वो सिर्फ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा से साबित है, वही काम हम लोगों को करना चाहिए। ठीक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि खून बहा, यानी पहले क्या खसास था ना, कि अगर आप मेरे कबीले का कोई आदमी अगर मरा तो हम लोग ना सामने के कबीले को, जिसने हमारे कबीले वाले को मारा तो उसको मारने का हुक्म था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि मैं माफ कर दे रहा हूँ, यानी जाहिलियत में जो भी बदला लेने का था कंटिन्यू नहीं करना है, हम लोग को स्टॉप कर देंगे। समझ में आ रही बच्चों? जाहिलियत में अगर आपको बदला लेना है किसी से, कोई एक दूसरे के दुश्मन थे, तो ये तमाम चीजें बंद कर देना है, कबीले वारियत जो थी वो पूरी बंद कर देना है आपसे, और सारा का सारा सूद खत्म। सूद समझते बच्चों आप लोग? इंटरेस्ट लेना, रिबा। जी, सूद भी नहीं लेना, सूद भी हराम है।
پھر اور کیا بول رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے. یعنی مرد حضرات کو بول رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ان سے مار پیٹ مت کرو، ان سے نرمی سے پیش آؤ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، ہمارے پاس ایک چیز چھوڑ کے گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. کیا صرف یہ ہمارے ساتھ ہی ہے؟ نہیں، قیامت تک کے لیے جو بھی انسان پیدا ہوتا اس کے لیے اللہ کی کتاب بحفاظت ہے بچوں. تو یہ چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اللہ کی کتاب اور سنت پہ عمل کریں گے نہ تو ہم لوگ نہ گمراہ نہیں ہوں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا تھا. اور ہم لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. جب نبی نہیں تو امت بھی نہیں ہے نا. ہم سب کس کی امت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو ہم لوگ ہی لاسٹ امت ہے. تو لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا. ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے. یہ سب تو معلوم ہے نا، یہ پورے یعنی نماز پڑھو، تو ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے. کس نے آپ کی آواز کریک ہو رہی ہے. ابھی کلیئر ہے ہماری آواز؟ نہیں میم. یہ تھا حجۃ الوداع کا خطبہ، لاسٹ خطبہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کلیئر ہے آواز آ رہی؟ آری میم. میری آواز کلیئر ہے بچوں؟ جی میم کلیئر ہے. ہاں، تو یہ تھا خطبہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ تمام خطبہ کہنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی میرے متعلق پوچھیں گے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ تو پورے صحابہ بولتے کہ ہم شہادت دیں گے کہ آپ نہ پیغام پہنچا دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ کیا میں نے تم تک تمام میرا جو بھی اللہ تعالیٰ مجھ تک حکم پہنچائے وہ تمام حکم میں نے کیا تم لوگوں تک پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ بولتے کہ ہاں رسول اللہ آپ نے تبلیغ کر دی. آپ کو جو جو بھی باتیں معلوم تھی وہ تمام باتیں آپ نہ ہم لوگوں کو پہنچا دیے. تو کیا تم لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں؟ تو تمام صحابہ بولتے کہ ہاں ہم لوگ گواہی دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے بولتے اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے. یعنی میں نے اپنا تمام دن مسلمانوں تک پہنچا دیا ہے نا بچوں. کوئی بات رسول اللہ نے چھپائی نہیں چھپائی، تمام باتیں جو بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی. تو یہ جب حج ہو جاتا تمام اراکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سکھاتے اور بولتے کچھ بھی ڈاؤٹ ہے نا، ذرا بھی ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ لینا، کیونکہ شاید میں پھر آپ لوگوں کو نہ ملوں. کیونکہ یہ حج کا ٹائم تھا نا بچوں، تو حج کے جو بھی ارکان رہتے اچھے سے پوچھ لینا، ڈیٹیل میں پوچھ لینا، ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں رکھنا. بار بار مسلمانوں کو تاکید کرتے رہتے اور ہر ایک چیز کھول کھول کر سمجھا رہے تھے. بہت ساری نصیحتیں کی، صرف ایک بھی خطبہ نہیں ہے. مطلب عرفہ کا دن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایام تشریق، آپ لوگ کو معلوم ہے عید کے بعد بھی 3 دن تک تسبیحات پڑھتے ہیں، ہے نا بچوں؟ 3 دن تک عید رہتی ہے بقرعید، آپ سب کو جی معلوم میم. ہے نا. تو ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر سے خطبہ دیا, پھر سے یہی پوائنٹس دہرائے کہ عورتوں کا خیال رکھو, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو, ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کی ریسپیکٹ کرو, احترام کرو. اس جملوں کو بار بار ریپیٹ کرتے گئے. تو یہ تھا بچوں حجۃ الوداع یا ودا یا لاسٹ حج, اور یہ تھا لاسٹ حج کا خطبہ. آپ لوگوں کو امید کرتی ہوں سمجھ میں آیا. اس میں اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لو, کیونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہم لوگوں کو, شاید دوسری کلاسز ہوگا.